ایک صحابی تھے، شادی ہو گئی ہے، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بیوی بیچاری رات میں آ رہی ہے، شوہر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے، بیوی دن میں سوچتی ہے شوہر کے ساتھ پیار کروں، محبت کروں، شوہر کی توجہ حاصل کروں، شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے۔ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو دردا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ ام دردا۔ ابو دردا رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے۔ سلمان فارسی ایک دن اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے، جب گھر آئے تو دیکھا کہ دوست کی بیوی کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کئی دنوں سے کاجل بھی نہیں لگایا ہے، کئی دنوں سے بالوں میں تیل بھی نہیں لگایا ہے، بالوں میں کنگھی بھی نہیں کیا ہے۔ پوچھا بھابھی کیا بات ہے؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تب دوست کی بیوی کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ابھی پردے کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر چناؤ ہے، لوگ اکھلیش یادو سے پوچھ رہے ہیں، کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اسد الدین اویسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، لوگ یوگی آدتیہ ناتھ سے پوچھ رہے ہیں۔ سب سے سوال ہو رہا ہے حجاب کے اوپر۔ کسی نے بڑا اچھا فیس بک کے اوپر لکھا تھا کہ سوال حجاب کا نہیں ہونا چاہیے، سوال تو جاب کا ہونا چاہیے۔ کورونا کے دور میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، کورونا کے دور میں لوگ بھوکے مرے، اس کی چنتا نہیں ہے۔ یہاں چناؤ یو پی کے اندر ہو رہا ہے اور مسئلہ کرناٹک کا ہے، یہاں آپ حجاب پر سوال کر رہے ہیں۔ سوال حجاب پر نہیں ہونا چاہیے، سوال جاب پر ہونا چاہیے۔ ابھی میں حجاب کے اوپر بھی آؤں گا، اور آپ کے شیرشاہ آبادی قوم میں جو حجاب نہیں ہے یا جو حجاب ہے وہ کیسا ہے، اس پر بھی میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا، ابھی میں اس پر آؤں گا۔ لیکن آپ یہاں اس پر غور کیجئے کہ دوست اپنے دوست کے گھر گیا ہے تو دوست کی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تب کوئی دوست اپنے دوست کی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا۔ سلمان فارسی نے دیکھا میرے دوست کی بیوی ہے اور بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل خراب بنا ہوا ہے، آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ہے، نہ کوئی میک اپ ہے، نہ کوئی سجاوٹ ہے۔ کہا بھابھی جان کیا بات ہے؟ شادی شدہ عورت اگر میک اپ نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے سجے اور سورے نہ، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ اگر اپنے شوہر کے لیے ایک شادی شدہ عورت اگر سجتی نہیں ہے، سورتی نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اور وہی عورت جب میلے میں جاتی ہے، جب گھومنے جاتی ہے، جب بازار جاتی ہے، تب وہ سجتی ہے، سورتی ہے، تو ایسی عورت بے حیا ہے، ایسی عورت اسلام کے خلاف کام کرتی ہے۔ مسلمان عورت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سورتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کا کام ہے اپنے شوہر کو رجھانا، شوہر کو خوش کرنا۔ سلمان فارسی نے پوچھا ہے ام دردا کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ہے، آپ کے بالوں میں تیل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا لگتا ہے کہ کئی دنوں سے نہایا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا ہے سلمان کیا بتاؤں، میں شادی شدہ عورت ہوں، میں میک اپ کروں تو کس کے لیے کروں، میں کاجل لگاؤں تو کس کے لیے لگاؤں، میں بالوں میں تیل کس کے لیے لگاؤں، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے، آنے دو میں بتاتا ہوں اس کو۔ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردا آئے، دیکھا ارے میرا دوست آیا ہے، جلدی سے دسترخوان لگایا، کھانا لگایا، کہا دوست جلدی سے کھانا کھا لو۔ کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ کہا ارے بھائی میں روزہ ہوں، رمضان کا روزہ نہیں، نفلی روزہ۔ آپ جانتے ہیں نفلی روزہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزہ رکھا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، یہ الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ تو بیچارے رمضان کا بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے۔ تو حضرت ابو دردا نے کہا میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، میں روزہ ہوں، آپ کھائیے۔
سلمان فارسی بولے نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ کہ میں تو روزہ ہوں، کا روزہ توڑ دیجئے، کوئی رمضان کا روزہ تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں، آپ روزہ توڑ دیجئے۔ حضرت سلمان فارسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑوایا اور دونوں دوستوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے اس کے تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو درداء انصاری کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ۔ سلمان فارسی نے روک دیا، ابھی مت پڑھو، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی سی اور رات گزر گئی، آدھی رات ہو گئی، 12 بج گئے۔ ابو درداء کھڑے ہونے لگے تہجد کے لیے۔ سلمان فارسی نے کہا نہیں، ابھی بھی آپ کو تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں، ابھی آپ تہجد مت پڑھیے۔ تھوڑی دیر اور سمے بیت گیا، رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، رات کا آخری پہر آ گیا۔ اب فجر کی نماز میں 1-2 گھنٹے کا ٹائم باقی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے ابو درداء، اب چلو ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں، اب تہجد کا سب سے بہترین ٹائم آ گیا ہے۔ دونوں ساتھیوں نے، دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ جب دونوں ساتھیوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے میرے دوست ابو درداء، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر میں آنے والے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، مگر تو بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو رات میں سوتا نہیں ہے، تو اپنے شریر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اپنی آنکھوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اپنے مہمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اے ابو درداء، تو سب کا حق ادا کر، تو اللہ کا بھی حق ادا کر اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کر۔ حضرت ابو درداء حیران ہو گئے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو درداء، صدق سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، شریعت اسی کا نام ہے، تم اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہماری شریعت کا کمال ہے، یہ ہمارے دین کا کمال ہے۔ ہماری شریعت صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتی ہے، ہماری شریعت تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دیتی ہے، ہماری شریعت تو اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کا حکم بھی دیتی ہے، ہماری شریعت تو اپنے بال بچوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے کا بھی حکم دیتی ہے۔ اگر جائز نیت کے ساتھ، اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ دکان چلاتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، انشاءاللہ اس مزدوری پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس محنت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ سکون آپ کو اسلام کے اندر ملے گا، سکون آپ کو شریعت کے اندر ملے گا۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں حرام کھا کر کے ہم چین سے رہیں گے، حرام کے پیسے سے ہم بلڈنگ بنا لیں گے، مکان بنا لیں گے، ہمارا مکان پورے گاؤں میں سب سے اچھا ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، تم مکان تو بنا لو گے، تم اچھا کھانا تو کھا لو گے، تمہاری عورتیں اچھا کپڑا تو پہن لیں گی، مگر اللہ کی قسم تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا، تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ابھی میں اتر پردیش میں ایک شہر ہے مئو، نام سنا ہے آپ لوگوں نے مئو کا؟ آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں نے مئو میں پڑھا بھی ہوگا، تعلیم بھی حاصل کی ہوگی۔ مئو میں گیا، ابھی ایک پروگرام تھا میرا، وہاں ایک آدمی نے مجھے بڑے پوائنٹ کی بات بتائی۔ اس نے کہا مولانا،
میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں، میں انوبھو کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے مئو کے اندر بہت سارے سرکاری مدرسے ہیں، اور سرکاری مدرسے میں پڑھانے والے بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں جن کی سیلری 50,000 60,000 70,000 روپے ہے، مگر وہ مدرسے میں کبھی تیاری کر کے نہیں آتے ہیں، وہ محنت کر کے نہیں پڑھاتے ہیں، وہ بچوں کا حق مارتے ہیں، وہ کام چوری کرتے ہیں، وہ اپنا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ سیلری پا رہے ہیں، ان کو سرکار تنخواہ دے رہی ہے، مگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، مولانا میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے کام چور مولویوں کے لڑکے اور لڑکیاں عام طور سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، چلیے میں دکھا دوں آپ کو کہ ایسے مولویوں اور ایسے ماسٹروں کے بچے اور بچیاں آج بگڑ رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان برائی کرتا ہے، میرے بھائیوں اس کا انجام اس کے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ مت سمجھو ہم گناہ کر لیں گے بچ جائیں گے، گناہ کرنے کا انجام ہمیں آخرت میں جو ملے گا ملے گا، دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ بچوں کی بڑی چنتا ہے نا ہمیں، بھئی بچوں کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے۔ کتنے لوگ تو بیچارے LIC لے لیتے ہیں بچوں کے لیے، 20 سال کے بعد ہماری لڑکی کی شادی ہوگی، جہیز دینا پڑے گا، چلو ہم LIC کی پالیسی لے لیتے ہیں، 20 سال کے بعد ہم کو 50 لاکھ روپیہ مل جائے گا، ہم لڑکی کی شادی دھوم دھام سے کر دیں گے۔ بڑی چنتا ہے تمہیں اپنے بچوں کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کی چنتا ہے آپ کو تو ان کے لیے LIC کی پالیسی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے نام پر پراپرٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے نام پر پیسہ اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کا بھوشیہ بنانا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بچوں کا بھوشیہ بن جائے گا۔ طریقہ نوٹ کر لو۔ اگر آپ اپنے بچوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، آپ نیکی کے کام کیجئے، آپ اللہ کو راضی کر لیجئے، آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے بچوں کو ملے گا۔ اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب یہ کون سی بات ہوئی، نیکی ہم کریں گے اور اس کا فائدہ بچوں کو ملے گا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آج کون سا دن ہے؟ سوموار ہے، منگل ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جمعہ کے دن؟ بہت تقریر سنتے ہیں ہمارے شیر آبادی بھائی لوگ، ایک مہینے میں 30 دن جلسے ہوتے ہیں۔ بنگالی مقرر لوگ ہمارے بیچارے جب ہم سے ملتے ہیں، میں تو اب کم آ رہا ہوں نوکری میں ہونے کی وجہ سے، یہ سب بیچارے بولتے ہیں مولوی صاحب ہمارا ایک بھی پھاقہ نہیں ہے، ہمارا ایک بھی پھاقہ نہیں ہے، پورا ایک تاریخ سے لے کے 30 تاریخ 31 تاریخ تک پروگرام ہے۔ بہت پروگرام ہوتے ہیں آپ کے شیر آبادی قوم میں۔ کوئی بتا سکتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جمعہ کے دن؟ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، میں عام پبلک سے پوچھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی پبلک یہاں موجود ہے، 100-150 جو لوگ بھی موجود ہیں، آپ بتائیں، کوئی بھی آدمی بتائے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بولو بھائی، بنگلہ میں ہی بول دو، میں ترجمہ کروا دوں گا۔ بول دو۔ نور عطا فرمائے۔ نور مطلب روشنی۔ جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے روشنی دے گا۔ اب یہ کون سی روشنی دے گا؟ وہ ہمیں نظر آنے والی روشنی نہیں ہے، ہماری ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا، برکت کی روشنی دے گا، بھلائی کی روشنی دے گا۔ سورہ کہف جمعہ کے دن ضرور پڑھا کرو میرے بھائی، ٹائم نکالا کرو، آدھا گھنٹہ 20 منٹ لگے گا آپ کو، پڑھ لیا کرو۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نبی ہے حضرت خضر علیہ السلام، دونوں نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور حضرت خضر بھی نبی ہیں۔ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں گاؤں پڑا۔ گاؤں کے لوگ کنجوس تھے، مکھی چوس تھے، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مہمانوں کو عزت نہیں دیتے تھے۔ یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے سفر کر کے جا رہے تھے۔ جب گاؤں میں پہنچے
کہا بھائی ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، دور سے آئے ہیں، کھانا کھلا دو۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے کہا جاؤ چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر کے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، ہم چلے ان کو کھانا کھلانے۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بھوکے ہیں اور گاؤں والے کنجوس ہیں، لالچی ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی ہے، مکان کی دیوار ٹیڑھی ہو چکی ہے اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا تھا، طاقت دیا تھا، ان کے شریر کے اندر طاقت تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا، پوری دیوار کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے سیدھا کر دیا، دیوار صحیح کر دیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی؟ دیوار گرتی تھی تو گر جاتی، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلا کرنے کی؟ ایک نمبر کے کنجوس لوگ ہیں، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ ارے دیوار کو صحیح کرنے کے پہلے پیسہ طے کر لیتے، اجرت طے کر لیتے، اجرت طے کر لیتے، پیسہ طے کر لیتے، اس کے بعد آپ دیوار صحیح کرتے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت خضر نے کیا جواب دیا ہے، ببنی والو ذرا اس جواب کو سنو۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ مکان، جس مکان کی وہ دیوار تھی، وہ مکان دو یتیم بچوں کا تھا، دو اناتھ بچوں کا تھا، ان کے پتا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ایک اللہ والا آدمی تھا، ایک نمازی آدمی تھا، نیکی کرنے والا آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے یتیم بچوں کے مکان کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا اے خضر جاؤ ان کی دیوار کو گرنے مت دو، کیونکہ دیوار گر جائے گی تو دیوار کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے، جو ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا ہے، وہ خزانہ گاؤں والے لوٹ لیں گے۔ گاؤں والے لالچی ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، گاؤں والے لے لیں گے۔ اے خضر اس دیوار کو گرنے مت دو تاکہ وہ یتیم بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ لے لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ نیک تھا تو باپ نے اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے جو خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو برباد ہونے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم نیک بنائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم ایماندار بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر طریقے کے نقصان سے بچائے۔ گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، عصر کی نماز میں 4 آدمی تھے مسجد کے اندر، کیا پورے ٹولہ میں صرف 4 لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی میں نے تو قرآن اور حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جوان آدمی ہو گیا، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئے، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، نماز فرض ہو گیا۔ بلکہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کرو۔ یہاں مسجد میں 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اتنا بڑا جلسہ ہم کر رہے ہیں، بنارس سے اور کہاں کہاں سے ہم علماء کو بلا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے اور محبت بہت کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم نبی سے پیار بہت کرتے ہیں ہم۔ میرے بھائیوں
کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے نبی کو کیا جواب